السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے محمد آصف۔ دوستو، قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کی حرمت مسلمانوں کے دلوں میں دھڑکن کی طرح بستی ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ غیر مسلموں نے اسلام دشمنی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے نظر آتش کیا، اور پوری امت مسلمہ نے یہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا کہ قرآن پاک کو نقصان پہنچانے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے۔ سویڈن میں ایسے دل خراش واقعات تواتر کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ کچھ ماہ قبل رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن نے مسلمانوں کے حق میں ایک بیان دیا کہ رشیا کے مسلم اکثریتی علاقوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی اور انہیں جیل بھیج دیا جائے گا، اور اس بیان کو کافی پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ دوستو، اس بیان کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید الاضحیٰ کے دن سویڈن میں ایک مسجد کے باہر ایک عراقی ریفیوجی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس مقدس کتاب کو نظر آتش کر دیا۔ 28 جون 2023 کو ولادیمیر پیوٹن نے ایک قدیم روسی مسجد کا دورہ کیا اور انہیں قرآن پاک تحفے میں دیا گیا، اور پیوٹن نے محبت بھرے انداز میں قرآن پاک کا یہ تحفہ قبول کیا۔ پریزیڈنٹ نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی مذہب کی بے حرمتی رشیا میں قابل سزا جرم سمجھی جائے گی، اور چونکہ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے اس لیے اس کی عزت لازمی ہے۔ اور پریزیڈنٹ نے سویڈن میں پیش آنے والے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ رشیا ہر مذہب کی دل سے قدر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رشیا میں اس عمل کو قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ دوستو، اب ہم بات کریں اپنے پیارے ملک پاکستان کی، جہاں سیاسی مفاد ہوں تو باپ کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا، اور پورے میڈیا میں اس واقعے کو ڈاکٹر کی خوراک کی طرح صبح دوپہر شام ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، مگر قرآن پاک کی نظر آتش کرنے کے خلاف کوئی ایسا بیان نشر نہیں کیا جاتا جس سے پاکستانی مسلمانوں کے ضمیر جاگ جائیں۔ مگر کیا کیجیے، صدیوں سے نفس کے غلام پاکستانی حکام جانیں کہ ملک و قوم اور مذہب کی کیا اہمیت ہے۔ کیا جاگ رہا ہے پاکستان؟